السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 14واں باب، باب فی الاقتصاد فی العبادت، طاعت یا عبادت میں میانہ روی، نیکی کے کام، بھلائی کے کاموں میں درمیانہ راہ چننا، آخری درمیانے راستے کو اختیار کرنے کا بیان۔ اور حدیث ہے آج ہماری کتاب سے 147 نمبر حدیث ہے، راویہ ہے سیدہ عائشہ، یعنی وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نعاس احدکم وهو یصلی، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے، یعنی جھٹکا لگ جائے، نیند کا غلبہ آنا شروع ہو جائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، فلیرقد، اسے چاہیے کہ وہ آرام کر لے، سو جائے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ اس سے نیند دور ہو جائے، یعنی اس کی نیند، اس کا جسم آرام کر لے۔ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، اور اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو نیند کا غلبہ ہے، یا وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی غنودگی کی حالت ہے اس پر، لا يدري لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه، وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے اگر، یا مغفرت کی دعا مانگنے لگے لیکن وہ اپنے نفس کے لیے بد دعا کر رہا ہو، یعنی کہ وہ جو دعا وہ کر رہا ہے یا وہ جو طلب کر رہا ہے اللہ سے، ممکن ہے کہ وہ اس کے نفس کو نقصان پہنچانے والی چیز ہو۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو سیدہ عائشہ، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں یہ نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ نفلی نماز ہے، نفلی نماز، رات کی نماز، قیام اللیل خاص کر، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کیا کرتے تھے، اس لیے اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین، ہماری والدہ، ماں ہماری، وہ اس کی راویہ ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل تھا، فرض نماز مسجد میں اور نفل نماز یا سنت نماز، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھنے کی زیادہ ترغیب دیتے تھے، زیادہ تلقین کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رات کی نماز ہوتی تھی خصوصی طور پر، وہ گھر میں ہی ہوا کرتی تھی۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد جو ہے وہ یہ کہ انسان عبادت کرے، تھوڑی کرے، اچھی کرے، اطمینان سے کرے، خشوع و خضوع سے کرے، چست چاق و چوبند ہو کر کرے، نہ کہ تھکا ہوا، نیند کا غلبہ، اونگتا ہوا، اس طرح کی کیفیت نہ ہو، بلکہ وہ چاق و چوبند ہو، اچھی حالت میں ہو۔ جب اس پر عبادت کے دوران یا عبادت سے پہلے ہی تھکن ہے اس طرح کا کوئی، تو وہ کچھ آرام کر لے، آرام کرنے کے بعد اپنے جسم کو وہ جب راحت محسوس کرے، اپنے جسم میں چوکس ہو جائے، وہ جسم اس کا چکنا ہو جائے، پھر وہ کھڑا ہو اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس کی وجہ جو سبب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ سبب یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ سے بخشش کی دعا مانگتا ہے تو وہ غنودگی کی حالت میں ممکن ہے کہ وہ بخشش طلب کرنے پر اپنے آپ کو مخالف کر لے، یعنی اللہ کو کہہ دے اللہ مجھے نہ بخش، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نیند کا غلبہ، دماغ اس کا سویا ہوا، دماغ حاضر نہیں ہے، اس کی یہ کیفیت میں نہیں ہے کہ وہ اچھی طرح عبادت کر سکے، حاضر اور دماغ سے عبادت کر سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نفلی جو عبادت ہے اس میں وہ اپنے آپ کو آرام دے لے اچھے طریقے سے، اور پھر وہ اللہ کے ہاں اپنے سر کو جھکا دے۔ اور اسی طرح فرض نمازوں کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین کی، وہ مسجد میں، اور نفل عبادت جو ہے وہ گھر کے اندر، اور اس کا یہ طریقہ بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو ادا کرتے ہوئے نفل نماز کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے لیے ان کو ذریعہ نجات بنائے۔ اگرچہ انسان رات کی نماز میں صرف اپنے لیے 2 رکعت ہی رکھے، لیکن ان 2 رکعات میں خشوع و خضوع کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ وہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے جو نیک اعمال ہیں وہ قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔